بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں، بن چلایا طرف زمین دے، عرشوں فرش ٹکایا ہو، گھر تھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھیا جھولی پایا ہو، رہنی دنیا نہ کر جھیڑا، ساڈا اگے دل گھبرایا ہو، اسیں پردیسی ساڈا وطن دوراڈا، باہو دم دم غم سوایا ہو۔ تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہمیں باندھ کر زمین کی طرف پھینک دیا گیا، عرش سے اٹھا کر ہمارا ٹھکانہ فرش بنا دیا گیا۔ اے دنیا ٹھہر، ہمارے ساتھ جھگڑا مت کر، ہمارا دل پہلے سے گھبرا رہا ہے، ہم پردیسی ہیں باہو، ہمارا وطن دور ہے اور ہر لمحہ غم بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان کی پیدائش کے مان بعد ایک دور ایسا گزرا جس میں سکون اور اطمینان الجنت تھا۔ چین کی قدیم شرعی روایت میں طاؤمت میں اس دور عظیم کو ابتدا اور اس کیفیت کو عظیم طمانینت کہا گیا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ انسان کو زمین کی طرف دھکیل دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، طے کر دیا گیا کہ تم زمین میں ٹھہرنا اور ایک وقت تک کام چلانا ہے۔ عرشوں فرش ٹکایا ہو، عرش کے بعد فرش ٹھکانا ہوا۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے مقدر تھا۔ اساں لکھیا جھولی پایا ہو، جو کچھ لکھا تھا ہم نے پا لیا۔ حضرت سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں کہ اب ہمارا گھر اب بھی وہی ہے، یعنی لوٹ پھر اسی کا راحت و سکون کی کیفیت کو پانا ہمارا مقصود ہے۔ مرد راہ اس کیفیت کو پانے کے لیے بے تابی محسوس کرتا ہے تو دنیا داری کے جھمیلے اسے پریشان کرتے ہیں، وہ پکار اٹھتا ہے، رہنی دنیا نہ کر جھیڑا، ساڈا اگے دل گھبرایا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا تو مومن کے لیے ایک مسافر خانہ ہے، جس میں مسافر کی طرح کچھ دیر کے لیے اسے رکنا اور سستانا پڑ گیا ہے۔ پردیسی یا مسافر کی نظر اپنی منزل پر ہوتی ہے، وہ راہ کی کسی چیز سے دل نہیں لگاتا، کیونکہ اس کے پاس نہ اتنا وقت ہی ہوتا ہے اور نہ اسے منزل سے پہلے ادھر کی کوئی چیز قبول ہوتی ہے۔ اسے اپنا وطن دور دکھائی دیتا ہے تو اس کا غم بڑھتا ہے اور یہی احساس اسے مزید جدوجہد میں استقلال بخشتا ہے اور وہ وطن کی جانب سفر جاری رکھتا ہے۔ اس بیت میں حضرت سلطان باہو سرکار نے اللہ تعالیٰ کے ارواح سے خطاب الست بربکم اور پھر ارواح کے اقرار کالو بلا کی جانب بھی بڑے بلیغ انداز میں اشارہ کیا ہے۔ اس یوم میثاق کے اعلان اور اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارواح کو دنیا کو اس کی رنگینیوں کے ساتھ پیش کیا تو اس میں سے 9 حصوں نے اس دنیا کو پسند کیا، 10واں حصہ روحوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا۔ پھر باقی بچ جانے والی روحوں کو آخرت میں جنت کی جھلک دکھائی گئی تو پھر 10 میں سے 9 حصوں نے اسے قبول کر لیا۔ پھر جو روحیں باقی بچیں تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریافت کیا کہ تم کیا چاہنے والے ہو؟ ان روحوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے دیدار کے طلبگار ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معرفت کی دولت بخش دی اور اس دنیا میں ایک خاص وقت گزارنے کے بعد لقائے الہی سے فیضیاب اور مشرف دیدار کرنے کا وعدہ فرمایا۔ گویا اب عارف باللہ لوگ اس دنیا میں صرف ایک مقررہ وقت گزار رہے ہیں، ان کی روحیں سدا فنا فی اللہ ہو کر بقا باللہ کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص
نظام کو جاری رکھنے کی خاطر ہمیں عرش کی بلندی پر سے فرش پر اتار دیا، یا اس نے ہمیں عالم ارواح سے باحوالہ اجسام عالم آبدانہ میں اس زمین پر لا پھینکا۔ اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے، ہمیں ایک خاص مقام و مرتبہ سے معزول کر کے ایک تنزل شدہ مقام دے دیا۔ اس ہجرت کے سفر میں گویا بندے کو اس کے اصل گھر سے نکال کر پر مصائب اور دکھوں کے گھر میں پہنچا دیا۔ اس ہجرت میں بندے کی اپنی خواہش اور منشا کو عمل دخل نہیں تھا، بلکہ خالق تقدیر نے یہی کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اور اس عالم افضل سے تنزلی کے بعد عالم اسفل ہمیں مل کر رہا، اور اب یہی ہمارا گھر ٹھہر گیا۔ اس عالم اسفل میں آنے کے بعد دنیا کی رنگینیوں اور چاہتوں نے اپنا دامن پھیلا کر عام لوگوں کو اس صدمہ جدائی اور ہجرت کے غم سے نکالنے کی کوشش کی۔ عام لوگ اس دنیا کے دام و فریب میں آ گئے، اور وہ اب اس نئی جگہ اور ادنا مقام پر خوش رہنے لگے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس انتقال مکانی کے بعد قرب الہی اور جوار رحمت سے دوری محسوس کی، انہوں نے اس دنیا کو ہرگز اختیار اور قبول نہ کیا، یہاں کی رونقوں اور رنگینیوں کو یکسر عارضی اور باعث آزار سمجھا۔ اسی پس منظر میں حضرت سلطان باہو ایک طرح سے رد کرنے کے انداز میں دنیا کو دھتکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جھگڑا تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو پہلے ہی اس گھر کے چھوٹنے کا بہت دکھ ہے، اب ہم تیری ان ناپائیدار خوشیوں اور آسائشوں کو کیا سمجھیں۔ اب اس میں ایک بات کا ذکر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو روحوں کا حضرت سلطان باہو سرکار نے لکھا ہے کہ پہلے دن روحوں سے اقرار لیا گیا، تو سب روحیں جب کٹھی ہوئیں، جتنی ارواح نے آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب روحوں سے خطاب کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا کہ بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان لوگوں کے سامنے دنیا کو 7 رنگ کے سجا کر حسد، بغض، کفر، نفاق سے بھر کے ان کے سامنے پیش کیا۔ تو وہ روحیں جو پہلے کہہ رہی تھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی چاہت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مثل دلہن کے سجا کے دنیا کو ان روحوں کے سامنے پیش کیا، تو جتنی ارواح تھی اس میں سے 9 حصوں نے کہا کہ ہمیں یہ دنیا چاہیے، باقی ایک حصہ بچ گیا، وہ تو دنیا کی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس دنیا میں آ کے ان کو دنیا میں ملی اور وہ دنیا میں مل گئے۔ اس کے بعد جو ایک حصہ بچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی طلب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ان کے لیے جنت کو سامنے لایا گیا، جنت کی نعمتوں کو ان کو دکھایا گیا۔ اس میں سے پھر جو 9 حصے تھے، انہوں نے جب جنت کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہمیں جنت چاہیے، تو ان کو پھر جنت دے دی گئی۔ ایک جو حصہ بچ گیا، انہوں نے دنیا کو بھی دیکھا اور جنت کو بھی دیکھا، انہوں نے طلب نہیں کیا۔ آخری جو حصہ تھا اس حصے کے مقدر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا، اور اس میں ذکر، فکر، عنایت، اللہ تعالیٰ کا جمال تھا، اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی۔ انہوں نے
ان لوگوں پہ دنیا اور جنت کی طلب حرام ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس روح نے دنیا مانگی ہے اس کو پھر جنت اور یہ چیزیں نہیں ملنی، نہ فقر اس کو ملے گا اور نہ اس کو جنت ملے گی جس نے دنیا طلب کی۔ پھر جنہوں نے وہاں پہ جنت طلب کی ان کو فقر نہیں ملے گا، ان کو صرف جنت ملے گی، اور یہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ ان روحوں نے وہاں اقرار کر کے جس روح کی طلب تھی انہوں نے مانگ لیا۔ اب ان سب اقرار کے گزرنے کے بعد حدیث شریف ہے، حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب دنیا مخنثن، طالب عقبا مؤنثن، طالب مولا مذکرن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کا طلبگار ہے وہ ہجڑا ہے، اور جو عقبہ کا جنت کے طلبگار ہے وہ عورت ہے، طالب مولا مذکرن، جو جنت کا مولا کا طلبگار ہے وہ مرد ہے۔ اب جنت میں بھی مقام ہوں گے، مردوں کا اعلیٰ مقام ہوگا، پھر عورتوں کا ہوگا، پھر ہجڑوں کا درجہ ہوگا۔ تو جو عورت بھی اگر وہ اللہ کی طلب کرتی ہے اور فقر حاصل کرتی ہے تو پھر اس کو بھی مقام مرتبہ جنت میں مردوں جیسا ملنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سلطان باہو سرکار کا درس و تدریس سمجھنے اور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب تک ہم فکر نہیں کریں گے، مثال تو دہی ہمارے سامنے ہے، جب تک ریڑکا نہیں لگائیں گے تو اس میں سے مکھن اور جو ہمیں دیسی گھی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ان باتوں پہ جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں پھر علم سے علم حاصل ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سب کو اس پہ عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔